جان صاحب ایک آپ نے کنفیوژن کو ایڈریس کیا, آپ نے کہا یہ بیانڈ کنفیوژن ہونا چاہیے کچھ چیز, خاص طور پہ نیشنل سیکورٹی کے معاملہ. دیکھیں سر, ابھی آپ نے جیسے خود کہا کہ یہ بڑا ایک ویلکمنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ود اے ویری کلیئر مائنڈ ہم افینسو کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ, اس کا ملٹری آبجیکٹیو وہ مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہوگا اینڈ گیم, ادھر وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے بفر زون لائک ٹرکی یا جو بھی وٹ ایور وتھ سیریا جو بھی ہوا. لیکن ایک ایشو یہاں پر یہ ہے کہ جس کنفیوژن کی آپ بات کریں وہ اسٹیٹ لیول پر تو نظر نہیں آتی, امنگس پولیٹیکل پارٹیز ہے. کیا کسی بھی ریاست کے یا حکومت کو خود کو ہوسٹیج سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہمارا نیشنل کنسنسس نہیں ہو رہا, ہماری فلانی پارٹی نہیں آ رہی, ایک بڑی جماعت ہے وہ ایک بیٹھک کے اندر نہیں آ رہی, یا اسٹیٹ شوڈ موو آن ریگارڈلیس کہ پولیٹیکل کنسنسس بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں منیف صاحب, جو ابھی رانا صاحب بھی بات کر, اسٹیٹ تو از موونگ آن, اسٹیٹ تو رک نہیں رہی ہے, اسٹیٹ اب بھی موو کرتی رہے گی. جو میں جس لارجر کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ایک دن کی بات نہیں کر رہا, موجودہ انوائرمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں فیوچر کے جو خطرات ہیں, میں ایک ڈیکیڈ کی بات کر رہا ہوں, میں 15-20 سالوں کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کے بعد کا جو پاکستان ہے, میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ کو کرنے کے لیے ہم نے دیکھے نا, ابھی کنفیوژن یہ ہے کہ نیریٹو کے اوپر ایشوز ہیں. آپ سوشل جو ہمارا جنگ شروع ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی, اسی سپیس پہ پھر وہ انڈینز آتے ہیں, افغانیز آتے ہیں, باہر کے لوگ آتے ہیں, اسی سپیس سے پھر وہ ایک موقع ملتا ہے اور اسی کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اب یہ کنفیوژنز دور کرنی ہوں گی. خیبر پختونخوا کا بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خیبر پختونخوا کا صوبہ, آئی کین انڈرسٹینڈ, وہ میں پولیٹیکل بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا, کہ ان کی جو ضد ہے وہ ایک انڈیویجول تک رک گئی ہے. انفارچونیٹلی دے آر ناٹ موونگ فارورڈ. اسٹیٹ تو رک نہیں رہی, اسٹیٹ تو اب بھی نہیں رکے گی, آگے بھی نہیں رکے گی, اسٹیٹ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس پہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کو روک لے گا. بٹ جب کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا, ابھی دیکھیں وی ول ہیو اے نیو ایران ویری سون. میں اسرائیل سے زیادہ جو ایران کے اندر کا کیوس ہے اس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں کہ وہ کیوس کیسا ہوگا. کرز کیا کر رہے ہوں گے, ازریز کیا کر رہے ہوں گے, سستان کا بلوچی کیا کر رہا ہوگا, کتنا پیسہ وہاں پہ آنے والا ہے. جب ان کی ملٹری پولیٹیکل سسٹم اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, سٹیبل رہے اللہ کرے ایران, یہ جب کولیپس ہوگا تو پھر ہمارے بارڈرز پہ کیا ہوگا. تو دیٹ از ویئر آئی ایم لوکنگ ایٹ. تو وہاں پہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ون نیشن ون نیریٹو کی جو میں بات کر رہا ہوں, ہمیں اس کے اوپر اور سیکیورٹی کے اوپر تو کسی کو کوئی کمپرومائز اس پہ اپنی ذات کو آگے نہیں لانا چاہیے. یس, جو بھی ہوتا ہے, اگر اسمبلی میں اجلاس ہونا ہے, جو بھی میتھڈالوجی ہے, وہ اگر بیسٹ پاسبل کرنے کے بعد کوئی کنفیوژن کرے گا تو آلریڈی پاکستان از آلسو موونگ فارورڈ. اب اسٹیٹ صرف موو فارورڈ نہیں کر رہی, پاکستان موو فارورڈ کر رہا ہے. یہ جو ابھی رانا صاحب نے بات کی کہ جی اٹ از اے ویلکمنگ ماحول ہے پاکستان میں آپریشن اگینسٹ تحریک طالبان افغانستان, یہ وار تو نہیں, آپریشنز ہی ہیں طالبان کے خلاف, تو وہ پرائمریلی اس لیے ویلکم کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ رک گئی تھی. تو اسٹیٹ اور پاکستان رک رہا تھا, وہ آگے چلتا جائے گا, ان کو بھی نقصان ہوگا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ بہتر ماحول میں ہم چیزوں کو لے کر آگے چلیں. باقی لا فیئر اپنے جگہ لے نا جی, ہم انڈیویجولز کو جب الگ کر کے ان کے اوپر سب رک جاتے تو پھر لوگ خود بخود ان کو چھوڑ دیں گے, زیادہ پرولونگ یہ چیزیں چل نہیں سکیں گی. رانا صاحب, تنقید آپ پر بھی بہت سی ہوتی ہے, آزادی تو مجھے بھی بے شمار تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بٹ ہمارے لیے اگر ہم ریورٹ خود کو ریکال کریں تو شاید ہمارے لیے عام یہ ہے کہ ملک کی اہمیت عزت کیا ہے. چاہے وہ 2019 میں بھارت کی دراندازی ہو تو اس وقت بھی ہمارا موقف پاکستان کے ساتھ ہے, آج بھی موقف پاکستان کے ساتھ ہے. بٹ پرابلم یہاں یہ ہے کہ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے یا آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان کو کیسے, جیسے جن صاحب نے کہا کہ پاکستان از موونگ آن, بہت اچھی بات ہے, بٹ ایک بہت بڑی جماعت, ایک بہت بڑی اس کے عہدیدار, لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, ان کے مطابق آپ نیشنل کنسنسس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ ایک لیڈر کو آپ نے قید کیا ہوا ہے اور آپ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, لہٰذا یہ تمام فیصلے متنازع ہیں اور آپ کی پالیسی بھی متنازع ہے. یہ تو بات پہلی دفعہ تو نہیں نہ کر رہے وہ, چاہے وہ آج اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں بات کر رہے ہیں یا انڈیویجول حیثیت میں, دونوں محترم شخصیات ہیں, چاہے وہ چغزئی صاحب ہوں چاہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں, ان کے اپنے سٹانس ہیں, پولیٹیکل سٹانس ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, جو اختلاف رائے ہے وہ تو بہترین چیز ہے نا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہوں گے. میرا اعتراض یہ تھا کہ یہ جن کی نمائندگی کر رہے ہیں دونوں حضرات, پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, یہ تو اپنے عہدے تو نہیں ہیں ان کے,
تو ان کی تو حکومت میں بھی یہی پالیسی تھی کہ ہم نے کوئی کنسنسس کرنا ہی نہیں ہے. وہ کب کر رہے تھے کنسنسس؟ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ اس چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر تو آپ فیصلے نہ کر سکتے. آپ نے اعتماد میں لے لیا, آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم سب کے پاس چل کے گئے. یہ تو نہیں نہ کیا کہ ٹیلی فون چلے گئے جی آپ آ جائیں, کہ جی ہمیں تو کوئی بلانے نہیں آیا, ہمیں تو کوئی منانے نہیں آیا. یہ کوئی شریکہ تھوڑی تھا, یہ حکومت کا کام تھا, حکومت کا فرض تھا کہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے پہلا فیصلہ کیا کہ پارلیمانی قیادت کو کرنا ہے. جب ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو مشترکہ اجلاس میں لے آئیں تو رانا ثناء اللہ کا یہی جواب آیا نا کہ یہ بات آپ پرائم منسٹر سے مطالبہ کریں, ہم لے آئیں گے وہاں پہ بھی. اور براڈر کنسنسس اگر آپ کو لینا ہے, وہاں پہ قرارداد لینی ہے یا کوئی تماشا بنانا ہے, مطلب اگر وہ دعا کے وقت خامنائی صاحب کی شہادت پہ اور ایران کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کے اوپر اگر اپوزیشن لیڈر کو روکنا پڑا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ذہنی طور پہ. وہ سننے کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اپنی بات سنانے آتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ تو چاہے آپ کمیٹیوں میں بیٹھ جائیں, کچھ ہو جائیں, آپ نے اچھا کیا پرائم منسٹر نے آج میٹنگ کر لی, کل کو آپ مشترکہ اجلاس بلا لیں, تب بھی وہ یہی ڈیمانڈ ہوگی. لیکن کیا یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ فلفل کرنے کی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا پچھلے حصے میں, وہ عمران خان صاحب سے اگر بات کریں گے اور جواب میں پھر کوئی نئی چیز آئے گی تو کیا کریں گے آپ؟ پہلے غصے کا اظہار ہوا نا, تو اب ڈی جی ایس پی آر بار بار تو نہیں نا کہتے ہر بات کو کہ جی ہمارے کیا فیصلے ہیں. وہ ایک دفعہ فوج نے اناؤنس کر دیا, بدلے گا تو ساری دنیا دیکھ لے گی نا, لیکن بیچ میدان میں تو نہیں نا آپ جنگ بدل سکتے. آپ کو تو اب لڑنی ہے, آپ کے گلے ڈالی گئی ہے. افغانستان نے 4 سال ہم نے منت ترلا کیا ہے, سمجھایا ہے پیار محبت سے, دوستوں سے. تو اب لاتوں کے بوت تو باتوں سے ہی نہ مانتے. اب ٹھیک ہے, اب ان کے کھنے سیکے جا رہے ہیں, ٹکا کے کام ہو رہا ہے, جو پاکستانی خوش ہو رہے ہیں, ہماری فوج کے جوان بھی خوش رانا صاحب یار ہمیں کبھی آپ ڈال دیتے. سر بات یہ ہے, اگر آج میں چلے اس کو میں زیادہ صرف آپ سے تھوڑا اس کو مزید کھول دیتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب کو بریفنگ میں بلائیں, وہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں, بلائیں. یہ ڈیمانڈ ہے نا, یہ کل اچکزئی صاحب یہ چاہتے ہیں, دیگر لوگ یہ چاہتے ہیں. ملاقات ان سے ہونا, ڈاکٹروں کی ہونا, وہ تو علیحدہ بات ہے نا. بیرسٹر گور خان صاحب ہیں, وہ ایک بڑی متوازن شخصیت ہے, اکراس دی آئل ان کی بڑی عزت ہے. شاید دبے لفظوں میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو قید کیا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے. نہیں, یہ کوئی پی آر پبلک لسٹنگ تو نہیں ہو رہی تھی نا, یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ایشوز تھے کہ اس کے اندر اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر آپ پیچھے رہیں گے نا. جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان تو آگے بڑھ رہا ہے نا, پاکستان نے تو اپنے فیصلے کرنے ہیں. وہ جب عمران خان تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا نا کہ کیا میں جنگ کر دوں, یہ ایک وزیر اعظم کا فیصلہ تھا. تو کوئی جنگ ہو گئی تھی کیا؟ نہیں ہوئی تھی. ایک وزیر اعظم بیٹھا ہے جس نے کہا نہیں, آپ نے پہلے ایل او سی پہ کیا, ہم نے اس کا جواب دے دیا, ہم جنگ میں نہیں گئے. آج آپ ہماری پاکستان کی سوورینٹی کو, اقتدار اعلیٰ کو کس طرح پامال کرتے ہیں. آپ مرید کے آتے ہیں, آپ باولپور آتے ہیں, تو پھر آپ کے خیال میں یہاں پہ دعائیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دوا کس لیے ہوتی ہے, یہ ہتھیار کس لیے تھے؟ تبھی تو کہا تھا کہ جناب ابھی تو ہم نے 10% مال استعمال کیا ہے, 90% تو رہتا ہے. اور یہ آج بھی ہماری پوزیشن ہے, اور اس میں بھی ہم نے جتنا دکھایا ہے اس سے تو بڑھ کے اب ہم نے کر لیا ہوگا نا کہ 10% تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا تھا. جو اتنی بڑی جو قوم تھی انڈیا کی, ان کے ساتھ 4 گھنٹے میں کیا ہوا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بہت کچھ مال کھل گیا ہے اور آئندہ کے لیے کیا ہوگا. تو وہ ہماری تیاری پوری ہے. یہ جو بات ہے نا, یہ تبھی ہوگی جب ان کی پارٹی سیاست کرنا سیکھے گی. سیاست ہے گفتگو کا نام, یہ کٹی شٹی کرنے کا کام نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں. آپ کہیں گے نہیں جی پہلے شرط یہ ہے, پہلے آپ چلے جاتے ہیں, آپ کو شاید آج بہت کچھ مل جاتا ہے اس کے بدلے میں. جنرل صاحب ٹورڈز دی اینڈ, ایز یو ہیو سیڈ, میں چاہوں گا اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کر پائیں. ہمارا کنسرن ایک بہت بڑا ہے, جو بھی آپ نے کہا کہ ایران کے اندر ایونچولی کیا ہوگا. ہماری بریفلی اگر آپ ملیٹریلی اس کو تھوڑا سا انالائز مجھے کر دیں کہ ہماری افغانستان کے اندر اینڈ گیم کیا ہے, ہم ایگزیکٹلی ہمارا ملٹری ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے, ملٹری آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں ہمارے لائکلی. ملٹری کی جو اپلیکیشن ہوئی ہے, ایک تو پہلے اس کا کانٹیکسٹ ٹھیک کر لیں جی. آپریشنز ہیں افغانستان میں, کوئی جنگ نہیں ہماری افغانستان میں. آپریشن اگینسٹ طالبان اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ہے, یہ جاری رہیں گے. اس وقت تک جاری رہیں گے جب ان کی پالیسی کیپچولیشن نہیں ہو جاتی, پالیسی آف سپورٹنگ ٹیررزم ان پاکستان اور ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے اوپر. یہ ڈیسیژن اب ٹوٹل ان کے بیہیویئر پہ ہے. تو پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی اس جو ابھی جو آپریشنز ہو رہے ہیں, اس کا پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی بیہیویئر چینج ہے. باقی افغانستان کیسا ہے, کیسے چل رہے ہیں, کیا انہوں نے کرنا ہے, پاکستان ہیو ہیڈ انف. اور پاکستان میں اس ڈیبیٹ کو ہمیں میڈیا پہ بھی فاروق منیف صاحب, اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے کہ افغانستان میں فلاں کی حکومت ہوگی. ان کا نام لینا ہی بند کر دیں تو وہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سیٹل ہونے کی طرف چلا جائے گا. تو پولیٹیکل آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے. پولیٹیکل آبجیکٹیو از بیہیویئر چینج. یہ جب تک اس کی پالیسی کیپچولیشن نہیں ہو جاتی, ان کی ٹیررزم کے اوپر اپنے آپ کو ڈی لنک نہیں کرتے, یہ آپریشنز نہ صرف جاری رہیں گے بلکہ اور شدت سے جاری رہیں گے. اور اب پاکستان کے اندر بھی ان کے جو سپورٹرز اور ابیٹرز ہیں, ان کو امیڈیٹلی ہمیں لا فیئر کے نیچے لانا چاہیے.